جان دین ہست حب رحمت للعالمین سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ کا یہ فرمانا در حقیقت حکم قرآنی ہے، اور اسی مسلک اسی عقیدے کے اوپر صحابہ سے لے کر ان کے پیروکاروں تک قائم و دائم رہے۔ اگر حضور کی محبت کو، عشق کو دین سے نکال دیا جائے تو وہ دین پارہ نا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میرے محبوب کی توقیر کرو، عزت کرو، احترام کرو، ادب کرو۔ اس ادب اور احترام کو مینٹین کرنے کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر میری بندگی کرو گے، سبحان اللہ، پھر صبح و شام مجھے یاد کرو گے تو میں قبول کروں، سبحان اللہ۔ ایمان اور ایقان جس چیز کا نام ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ذات و صفات کے ساتھ بندہ اقرار کرے کہ اللہ جس طرح اپنی ذات میں ہے اور جس طرح اپنی صفات کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے جس بھی شان کا مالک ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن اس ایمان کی پہچان کیا ہے؟ جب کفار مکہ نے حضور کی دعوت حق کا انکار کیا، ایک روز انہوں نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے یہ کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے اللہ ایک ہے، سبحان، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحان۔ آپ اس دعوے کی کوئی دلیل تو پیش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ولادت تمہارے سامنے ہوئی ہے، میری رضاعت کا زمانہ تمہارے سامنے گزرا ہے، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے رہا ہے، میری جوانی کے ایام بھی تمہارے سامنے ہیں۔ اگر تم میری اس 40 سالہ زندگی میں سے ایک سوئی جتنا بھی عیب نکال دو بے شک اس کو وحدانیت نہ ماننا، اس کو وحدہ لا شریک نہ ماننا، کیونکہ دعویٰ جتنا بے عیب اور عظیم ہوتا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کی دلیل بھی اتنی عظیم اور بے عیب ہونی چاہیے۔ دعویٰ بے عیب ہے اور یقیناً بے عیب ہے، اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ بے عیب ہے، اور اس سے بڑا دعویٰ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟
تو اللہ پاک نے فرمایا قد جاکم برہان من ربکم، کہ تمہارے اندر میں نے اپنی برہان جو بھیجی ہے وہ اپنے اس محبوب کی صورت میں بھیجی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا جو حبیب ہے یہ میری وحدانیت اور میرے تمام تر ذات و صفات کے کمال کا مظہر ہے، یہ میری دلیل اور حجت ہے۔ تو جس طرح میرا دعویٰ بے عیب ہے، عظیم ہے، اسی طرح میری دلیل بھی بے عیب اور عظیم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، خواہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہو یا بعد، ساری کی ساری زندگی مبارک قابل تقلید ہے، اور آپ کی ساری حیاتی کی قسم رب کریم نے قرآن میں اٹھائی کہ محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم، تیری عمر عزیز کی قسم، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ پہلی کی یا بعد کی، عمر کا ذکر فرمایا جس میں ساری زندگی شامل ہے، ساری عمر۔ حضور کی پہلی زندگی بھی معجزہ ہے، بے عیب ہے اور عظیم ہے۔ اسی لیے تو اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ جو لوگ تھے وہ حضور کے کردار اور حضور کے خلاق کریمانہ کے معترف تھے۔ جب حضور نے پہلی دعوت حق دی، کوئی صفا پہ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کسی معجزے کا ذکر تو نہیں کیا، یہ تو نہیں فرمایا کہ بھائی دیکھو میں اللہ کا نبی و رسول ہوں، مجھے اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ہیں، میں چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میں پھونک مار کے شفا دے سکتا ہوں، میں انگلیوں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں، کنکریوں سے کلمہ پڑھا سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ تو تھا حضور میں، یہ سارے کمالات تو موجود تھے آپ کی ذات میں، لیکن آپ نے ان کمالات کا ذکر نہیں، ذکر کیا تو کس بات کا؟ آپ نے فرمایا اس پہاڑ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن ان قریب تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو؟ سبحان اللہ۔ یہ سوال کیا، کیا تم میری بات مان لو گے؟ وہ جتنے مخالفین کا ٹولہ کھڑا ہوا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، نبی اور رسول تو نہیں مانا انہوں نے، دعوت حق تو تسلیم نہیں کی انہوں نے، لیکن حضور کے کردار کی گواہی دشمن بھی دے رہے ہیں۔ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ کی زبان مبارک سے کبھی غلط کلمہ نکلا ہی نہیں ہے، اور آپ کے کردار سے کبھی خیانت زار ہوئی نہیں ہے، اور پھر آپ کے اخلاق اور کردار کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ تلواریں سونت کے گھیرا ڈال کے حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا کے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں، لیکن اعتماد اتنا ہے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھی، آپ کے اخلاق پر اور آپ کے کردار پر اعتماد اتنا ہے کہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ جان کے دشمن۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ انتہائی ضروری اور انتہائی قابل غور پہلو ہے، جس کو سمجھنا اور جس کو اختیار کرنا امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ صوفی ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ مرد خدا نظر آتا
وہ جس کے رگو پیر میں فقط مستی ہے کردار. کردار کی جو مستی ہے یہ مومن کی پہچان ہے. کردار کی مستی کا پیدا ہونا عبادات اس لیے عطا کی گئی ہیں کہ ان عبادات کی وجہ سے اس کے اندر کردار کا نور پیدا ہوتا ہے. جب نماز کی حقیقت بیان کی گئی ہے تو اس میں بھی یہی فرمایا گیا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ہے، نماز کی تعریف یہی کی ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی، بچا لیتی ہے. برائی اور بے حیائی یہ کردار کی خامیاں، انسانی کردار کے تاریک پہلو ہیں. جب یہ تاریک پہلو نماز جیسی عبادت کی بدولت ختم ہو جائیں گے، انسان کا کردار وعدہ کرے گا تو پکا کرے گا، زبان کسی کو دے گا تو پھرے گا نہیں، جان چلی جائے پھرے گا نہیں. حقوق اگر اس کے طرف سے کسی کے ذمہ ہے تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محض یہ نہیں ہے کہ آپ پر جھوم جھوم کے درود پڑا جائے، آپ کے لیے نعت خوانی کی جائے، آپ کے لیے گلیاں بازار سجائے جائے، یہ سب کچھ کیا جائے. یہ بھی محبت کے انداز ہیں، یہ بھی عشق کے آداب ہیں. لیکن جو اس کی اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی محبت اس طرح اس کے دل میں رچ بس جائے کہ یہ نہ رہے وہی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا سینہ سینہ مصطفیٰ ہے، اس کی گفتار مصطفیٰ ہے، اور اس کا کردار مصطفیٰ ہے. پھر ہے محبت. اور محبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس کا رنگ اس کے اوپر آ جاتا ہے. اور اللہ پاک کو یہی بات پسند ہے کہ لوگوں تمہارے اوپر میرے محبوب کا رنگ چڑھ جائے. فاتبعونی یحببکم اللہ کا مطلب یہی. اور یہ بات اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوائی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کا دعویٰ اللہ سے ہے، اللہ اللہ کرتا ہے. محبت کا دعویٰ اللہ سے ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اس دعوے کی جو حجت ہے وہ بھی تو پیش کرو. دعویٰ تو تم کرتے ہو حب اللہ کا، دعویٰ تو کرتے ہو اللہ کی محبت کا، اور اس دعوے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے وہ حجت تو پیش کرو. حجت کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ حجت ہے کہ میرے محبوب کی محبت میں اتنے فنا ہو جاؤ کہ ان کی ہر ہر ادا تمہارے ہر ہر عضو سے ظاہر ہو. سبحان اللہ. بے شک جب ایسا ہوگا تو میں تم سے محبت کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تمہارے وجود ایسے ہو جائیں گے تم میرے حبیب کی محبت میں ایسے فنا ہو جاؤ گے، ان کی اداؤں کو اپنانے والے بن جاؤ گے، تو پھر میں خود تم سے محبت کروں گا. تمہیں میں اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے اپنا محبوب بنا سکوں. تو محبت کی اصل یہ ہے، اس کے بغیر محبت کے دعوے ناقص ہیں. ٹھیک ہے دل میں محبت، جس طرح سرکار نے پوچھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ
عمر آپ کو ہم سے کتنی ہو؟ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلیل ہے. محبت تو تھی ان کے دل میں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ محبت نہیں. سارے صحابہ کو تھی. پوچھا کتنی محبت ہے؟ عرض کیا حضور کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ مجھے پیارے. پوچھا اپنی جان کے متعلق کیا کہا؟ عرض کیا حضور جان تو مجھے پیاری ہے، جان مجھے پیاری ہے. فرمایا تیرا ایمان کامل ہے. اگر جان بھی پیاری ہے تو پھر ایک دل میں دو چیزیں تو نہیں سما سکتی. یہ ایسا ہے دل، اس میں ایک ہی شے سما سکتی ہے، دوسری نہیں. یا اس میں محبت رسول ہے یا اس میں کسی اور شے کی محبت ہے. فرمایا تیرا ایمان کامل ہے. پھر ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے سینے پر اپنا دست مبارک سے. اگلے لمحے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے محبت جان سے بھی. اب جو وجود جو شخصیت کسی کو جان سے بھی زیادہ پیاری ہو، اب بتائیں پھر وہ اس کے رنگ میں رنگ نہیں جائے. بے شک سبحان اللہ. بے شک رنگ میں رنگ گئے تو پھر ہی سرکار نے ارشاد فرمایا عمر کی زبان پہ خدا بولتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رنگ گئے تو پھر ہی ارشاد فرمایا. اور وہ رنگ ہی تھا جس رنگ کی وجہ سے عالم اسلام میں اس شخصیت نے اتنا نام کمایا، اتنی عزت کمائی، اتنا مرتبہ پایا کہ غیروں نے بھی یہ کہا کہ اگر ایک عمر اور ہو جاتا تو روئے زمین پہ کوئی کافر نہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. نام تو فاروق رکھا، حق اور باطل میں تمیز کرنے. یہ ان کے اندر جتنی بھی قابلیت اور لیاقت اور جتنا بھی کمال پیدا ہوا، یہ سرکار کی اس محبت کی وجہ سے پیدا ہوا جو ان کو اپنی جان سے ملی. یہی حال دوسرے صحابہ کا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے رقیق القلب تھے، کتنے نرم مزاج تھے. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا جی بڑے رقیق القلب ہیں. رقیق القلب کہتے ہیں جلدی رو دینا، نرم دل. حضور ان کو اپنے مسلح پہ نہ کھڑا کیا. جب حضور بیمار ہو گئے، مسجد میں تشریف نہیں لے کے جاتے تھے تو آپ نے اپنے نائب مقرر کیا، نماز کی ادائیگی کے لیے امام مقرر کیا. آپ نے فرمایا ابو بکر کو وہ نماز پڑھائیں. تو ام المومنین نے عرض کیا حضور میرے والد صاحب میرے ابا جی بڑے رقیق القلب ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. پھر خلافت بھی بعد میں انہی کو ملی. 2 سال عرصہ آپ نے خلافت، اس 2 سال کے عرصے میں ایسے عظیم کارنامے انجام دیے، بنیادیں رکھ دی اس عمارت کی جس کے اوپر سیدنا عمر فاروق نے اتنی عالی شان عمارت کی. سبحان اللہ. بنیادیں رکھ دی. اور یہ بھی ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ جس کا ایک ٹکڑا عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اور حدیث کا زبان ہے. لیکن یہ حدیث پاک تھوڑی سی لمبی ہے، اس میں 4 صحابہ کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا جو صدیق ہیں یہ اس مدینۃ العلم کی بنیادیں ہیں. صدیق اکبر میرے اس مدینۃ العلم کی، علم کے شہر کی بنیادیں ہیں، اور عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں.
اور عثمان غنی اس کا چھت ہے اور علی حیدر کرار اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو وہ شہر، وہ سلطنت علم و فضل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، اس کی بنیادیں رکھنے والی شخصیت صدیق سبحان اللہ. جب ہر طرف طوفان مچ گیا تھا، حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد طوفان مچ گیا تھا، جو بڑے بڑے قبائل اور لوگ مسلمان ہوئے تھے سارے مرتد ہو گئے، اپنی اپنی بولیاں بولنی شروع کر دی. سب سے پہلے وہ لشکر جو سرکار نے رومی جو سلطنت تھی، رومی لوگ ان کے مقابلے میں تیار کیا ہوا تھا ایک لشکر، اس لشکر کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید، جو کہ ابھی 20-22 سال کی عمر کے بچے تھے، نوجوان تھے، ان کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر. جلیل القدر صحابہ موجود تھے. حضور کو اللہ پاک نے ہر معاملے سے آگاہی فرمائی ہوئی تھی. اس میں بھی کمال حکمت کہ میرے انتقال کے بعد ان جلیل القدر صحابہ کی ضرورت مدینہ شریف میں ہوگی. اگر ان میں سے کسی کو سالار بنا دیں گے وہ تو چلے جائیں گے، یہاں پہ ان کی زیادہ ضرورت ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ حکمت کار فرما تھی، ایک نوجوان کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا. لیکن حضور بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ لشکر روانہ نہ ہو سکا. حضور کا وصال مبارک ہو گیا. اب وہ لشکر کی روانگی پینڈنگ تھی. تمام صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا، سیدنا صدیق اکبر کو، اس وقت مدینہ شریف کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں، بعد میں بھیج لیں گے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم میرے آقا نے جاری کر دیا تھا، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اگر مجھے یہ یقین دلا دیا جائے کہ دشمن مدینہ شریف میں داخل ہو جائے گا اور وہ میری بوٹی بوٹی کر دے گا، تو پھر بھی میں حضور کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو نہیں روکوں. پھر انہوں نے عرض کیا حضور اگر ایسا ہے تو پھر کوئی تجربہ کار سپہ سالار مقرر کرے. اسامہ تو ابھی بالکل بچے ہیں، نوجوان ہیں، نا تجربہ کار ہیں، اتنی اہم مہم ہے، ان کے مقابلے میں بھیجنا ہے تو کوئی تجربہ کار سپہ سالار مقرر کرے. آپ نے پھر جواب دیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کی اپوائنٹمنٹ میرے آقا نے کی ہے میں اس کو کینسل کر دوں اور کسی دوسرے کو مقرر کر دوں؟ کیا میرا وجدان، میری عقل، میرا فہم میرے آقا سے زیادہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپہ سالار بھی وہی ہوں گے، لشکر بھی روانہ ہوگا. کر دیا روانہ اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ کے. سبحان اللہ. دوسرا کام، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ابھی ان پر سختی نہ کی جائے، اس لیے کہ ابھی ہم خود کمزور ہیں، حضور کے انتقال مبارک کے بعد خود کمزور ہیں، پریشان ہیں، ان مخالفتوں کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ ابھی فی الحال چلے اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہ تھی، جب ہم مضبوط ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ان کا بندوبست کر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو،
جو شخص دور رسالت میں اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے والی ایک رسی بھی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، صدیق اسے وہ رسی بھی وصول کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بینڈنگ نہیں کیا جائے گا، یہ بھی کام کیا۔ پھر تیسرا بڑا فتنہ جو مسلمہ کذاب کی صورت میں ظاہر ہوا، کم و بیش 3 لاکھ بندہ اس کے جھنڈے کے نیچے جو مرتد ہو گئے، نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، 3 لاکھ بندہ اس کے جھنڈے کے نیچے۔ یہاں بھی یہی مشورے ہو رہے ہیں کہ اس لڑائی کو کسی طریقے سے رفع دفع کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان کا مقابلہ کروں۔ اور یہ جنگ یمامہ جو ہوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ، جس کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب دیکھو ان کے اندر یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں۔ صحابہ کے دلوں کے اندر جو عقیدہ تھا، ان کے اندر جو یقین کی قوت تھی، اس کا منبع کیا تھا؟ جب مسلمہ کذاب کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر سامنے تھا، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کی کمان کرتے ہوئے، جس کی تعداد کم و بیش 30,000 کی تھی، 3 لاکھ کا لشکر ہے، ادھر 30,000 مجاہدین، وہ مقابلہ جس میں بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نعرہ لگا کے، تلوار نیام سے نکال کے نعرہ لگا کے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ نعرہ کیا لگایا؟ میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا یا محمدہ، یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے دشمن کی صفوں میں گھس گئے، تنے تنہا۔ باقی فوج پیچھے تھی، لیکن سپہ سالار جو ہے وہ پیچھے نہیں ہے، وہ آگے دشمن کی صفوں میں گھس گئے، لیکن اس کے اندر کا یقین، ایمان اور قوت اتنی بلند تھی کہ جس کا نام لیا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شاہ نقشبند، زندہ باد، پیر و مرشد، زندہ پیر باد، و مرشد، زندہ باد۔ وہ بے شک سبحان اللہ، ہماری ان فانی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، سبحان اللہ، لیکن وہ بنفس نفیس بے شک، ہماری رہنمائی بھی فرما رہے بے ہیں، شک، سبحان اللہ، ہماری قیادت بھی فرما رہے بے ہیں۔ شک، سبحان اللہ، یہ نعرہ مار کے دشمن کی صفوں میں گھس گئے، سبحان اللہ، 3 لاکھ کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وہ آخری مارکا تھا جس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور سا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو ان کے اندر یہ 3 واقعات جو میں نے بیان کیا، سبحان اللہ، ان واقعات کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے اندر وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سا کمال تھا سبحان اللہ، جس نے ان کو اتنی فکر بلند عطا فرمائی، جس نے ان کو اتنا جذبہ بلند عطا فرمایا، فیصلہ کرنے کی اتنی قوت بخشی، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی اور گہرائی تک محبت تھی، کہ آپ کے دل میں جو حضور کی محبت اور عشق تھا، اس عشق نے یہ کمال دکھائے کہ سارے صحابہ ایک طرف ہیں، ان کی آراء اور ان کے مشورے ایک طرف ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں تھے، حضرت عمر فاروق جیسے، طلحہ و زبیر جیسے، حضرت عبد الرحمن عوف جیسے جلیل القدر اشرف مبشرہ صحابی تھے، بڑے عقل و خرد اور دانش کے مالک تھے،
لیکن یہ وجود جو عشق نبی میں فنا ہوا تھا، حکمت تو یہی تھی کہ ایسا وجود میرے بعد پہلے خلیفہ بنے گا، میرا نائب بنے گا جو میری ذات میں فنا ہوا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو میں نظر نہیں آؤں گا، لیکن ایک ایسی ہستی لوگوں کو نظر آئے گی، ان کی قیادت کرے گی جو میری محبت اور عشق میں فنائی اختیار کی۔ اور یہی ہوا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال عشق کی بدولت ایسے زبردست فیصلے کیے کہ آج تک جو مورخین ہیں وہ لکھ لکھ کے ان کے قلم گھس گئے ہیں کہ اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو دین اسلام میں فتنے کا دروازہ کھلا۔ کمپرومائز، چلو جی صلح کر لو، کمپرومائز کر لو، پینڈنگ کر دو، یہ دروازہ کھول جاتا، اور اس دروازے کے کھلنے سے جو فتنہ برپا ہوتا اس فتنے کو روکنا کسی کے پاس کے پاس۔ یہ ان کے عشق اور محبت کا کمال تھا، اتنے صحیح اور بر وقت فیصلے ان سے کروانے۔ اور اسی لیے جب آپ کا صرف 2.25 سال آپ نے خلافت فرمائی، آپ کا وصال مبارک ہوا، تو آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر، ایک تو ہوتا ہے نا مشورہ کر لو جس کو مرضی بنا دینا، یہ بھی کام آپ نے کیا۔ آپ نے امت مسلمہ کو فاروق اعظم جیسا خلیفہ اور رہنما دیا۔ جب آپ نے ان کو نامزد کر دیا، آرڈر کر دیے کہ یہ میرے پاس خلیفہ ہو، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا حضرت آپ نے ان کو خلیفہ نامزد کر دیا، یہ تو بڑے سخت ہیں، ان کی طبیعت تو بڑی سخت ہے، یہ تو ابھی خلیفہ نہیں ہے تو ہمیں جینے نہیں دیتے، تو جب خلیفہ بن جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال کریں گے، یہ تو بڑے سخت ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیے کسی اور کو نامزد کر دیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بہترین آدمی ہے۔ جہاں تک بات سختی کی ہے، جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر پڑے گا تو نرم ہو جائے گا۔ دیکھو پیش گوئی، نرم ہو جائیں گے، اور دیکھو پھر ان کی نرمی کا حال۔ ایک بدو سامنے کھڑے ہو کے محفل میں، مجلس میں، مجمع میں کہتا ہے عمر یہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ کدھر سے لیا ہے؟ یہ سوال ایک بدو دیہاتی آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی بڑی ہستی کو کھڑا ہو کے سوال کر رہا ہے کہ عمر آپ نے یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ کدھر سے لیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ کسی جنگ میں مال غنیمت آیا، اس میں کپڑا بھی آیا تھا، آپ نے وہ کپڑا تقسیم کر دیا، آپ کے حصے میں بھی ایک حصہ آیا، لیکن وہ کپڑا اتنا نہیں تھا کہ اس سے آپ کی قمیض بن سکتی، آپ کا قد ماشاءاللہ لمبا تھا، وہ کپڑا اتنا نہیں تھا کہ جس سے آپ کی قمیض بن سکتی۔ اس بدو نے، دیہاتی آدمی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ کی قمیض تو اس کپڑے سے بن نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے اسی کپڑے کی قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ کدھر سے آیا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے 2 حصے لیے ہیں۔ یعنی اس کا اعتراض کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 حصے لیے ہیں، اگر 2 لیے ہیں تو پھر جواب دیں کیوں لیے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک بدو کھڑا ہو کے یہ پوچھ رہا ہے، یہ نہیں کہ تلوار نکال کے اس کا سر اتار دیا، غصے والے تو تھے، لیکن ان کی پیش گوئی کہ جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائے گا۔ آپ کی زمین پہ کوئی شکر نہیں نمودار ہوئی، کوئی غصہ نہیں آیا، بلکہ اپنے صاحبزاد حضرت عبد الرحمن کو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو فرماتے ہیں کہ آپ ذرا اٹھ کے اس کو جواب دیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ
کہ جو ابا جی کے حصے میں کپڑا آیا تھا اس سے ان کی قمیض نہیں بن سکتی تھی، لہذا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ان کو دے دیا، میرا اور ان کا حصہ بنا اکٹھا ہو کے ایک کپڑا وہ ان کی قمیض بن گیا۔ جب یہ بات اس بدو نے سنی وہ خوش ہو گیا۔ سو یہ نرمی ان کے اندر جو پیدا ہوئی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق کا فیضان ہے کہ جب قدر پہ بوجھ پڑا خلافت کا، پھر پتہ یہ چلا کہ جس کی نیابت ہے، جس کی خلافت ہے، اس ہستی کا کردار، اس ہستی کا اخلاق کیا ہے۔ اور چونکہ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت تھی، اس لیے حضور کا اخلاق اور کردار ان کے سانچے میں ڈال دیا۔ اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ہستی شان کے مالک، لیکن آج بھی انکساری اتنی ہے، اتنی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں روتے جا رہے تھے ایک روز اور کہتے جا رہے کہ اے صدیق اکبر، آپ نے کاش کہ میں آپ کے سینے کا اقبال ہوتا، کاش میں آپ کے سینے کا اقبال ہوتا۔ جو درجہ آپ نے پایا ہے، جو عظمت آپ کو ملی ہے، میں تو اس عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے ایک سینے کا اقبال میں بن جاتا تو مجھے فخر ہوتا کہ میں آپ کے سینے کا، انکساری اتنی آج بھی۔ پھر آپ نے جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، ایک روز کہنے لگے ان کی خلافت کا زمانہ یاد کر کے، کسی کو بتا رہے تھے کہ جب آپ خلیفہ بن گئے تو ایک بوڑھی عورت تھی، آپ اس کی بکری کا دودھ دھو کے نا اور اس کو دیا کرتے تھے، اس سے نہیں ہوتا تھا تو آپ جا کے اس کا دودھ دھوتے، اس کو خدمت کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اب خلافت کی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، آپ بڑے مصروف ہوں گے، تو چلو یہ کام اب میں کرتا ہوں۔ تو میں جب اس کے پاس پہنچا کہ میں آپ کا بکری کا دودھ دھو دوں، اس نے کہا وہ تو صبح صبح ہی آ کے دھو کے چلے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، آپ نے جو راستہ اپنے جانشینوں کے لیے دیا ہے وہ بڑا کٹھن راستہ، بڑا مشکل راستہ ہے، اس راستے پہ چلنا ہر کسی کے پاس کی بات ہے۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو ایک مائی تھی جس کے خیمے میں آپ روز جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ آپ روزانہ باقاعدگی سے اس مائی کے خیمے میں جایا کرتے تھے۔ آپ نے پتہ کرایا کہ کیا وجہ تھی، تو پتہ چلا کہ وہ نابینا عورت تھی مائی، تو آپ اس کو کھانا کھلانے کے لیے جایا کرتے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ نے کہا کہ اب یہ ڈیوٹی مجھے کرنی چاہیے، تو آپ اس مائی کے خیمے میں چلے گئے اور اس کو لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ مائی جو تھی وہ رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ صدیق اکبر اس دنیا میں نہیں رہتے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا وہ جب لقمہ توڑتے تھے تو پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے تھے، پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے، اس لیے ان کو پتہ تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں، لیکن جب تو نے چبائے بغیر لقمہ میرے منہ میں ڈالا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں۔ یہ عظمت اور کمال، اخلاقی
عظمت کے یہ عظیم الشان وجود جو تشکیل پائے، اس کے پیچھے جو اصل تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم، آپ کے عشق کی بدولت اور آپ کی محبت کی بدولت ان کے اندر یہ رنگ پیدا ہوا، یہ ڈھنگ پیدا ہوا، یہ اخلاق اور کردار پیدا ہوا۔ لہذا دین کی اصل یہی ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، وہ نہ عشق تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اگر تیری عبادات میں، تیرے دین کے معمولات میں عشق نبی موجود نہیں ہے، حب نبی موجود نہیں ہے، اس رحمت للعالمین کی محبت اور عشق موجود نہیں ہے، تو پھر یہ جو اعمال بھی تو کرتا پھرتا ہے یہ تیرے اپنے تصورات کے بنائے ہوئے بت خانے ہیں جن کی تو پوجا کرتا ہے۔ تو نماز پڑھتا ہے تو اپنی مرضی سے ہی پڑھتا ہے، اپنے خیال کے مطابق پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اپنے حساب کتاب کے مطابق رکھتا ہے، پھر اس کے پیچھے وہ عشق نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، تو پھر ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اعمال تجھے تبدیل نہیں کر سکتے، تیری فکر زنگ آلود ہو جائے گی، تیری جو فکر ہے، سوچ ہے، وہ زنگ آلود ہو جائے گی۔ اور حالانکہ مومن جو ہوتا ہے اس کی فکر تو بڑی بلند ہوتی ہے، اس کی فکر کی بلندی اس قدر زیادہ ہوتی ہے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ مثال برق چمکتا ہے میرا فکر۔ مومن کے فکر کی بلندی ہے، مومن کے فکر کا جو نور ہے وہ بجلی کی طرح چمک کے روشنی کرتا ہے۔ مثال برق چمکتی ہے، چمکتا ہے میرا فکر بلند، کہ اندھیری رات میں کہیں کھو نہ جائے راہی۔ مومن کی فکر کی بلندی اور روشنی اور نور بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر بلند فکری اپنے صحبت یافتہ وجود کو عطا فرمائی، اس بلند فکری کا نتیجہ تھا کہ بعد میں انہوں نے سرکار کے مشن کو چار چاند لگائے، جو فکر کی بلندی تھی۔ لیکن جب فکریں پست ہو جاتی ہیں پھر علم کام نہیں دیتے، پھر انفارمیشن کام نہیں دیتی، پھر عبادات کام نہیں دیتی۔ آج کے دور میں علم بھی بہت ہے، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، روزوں میں کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، عیدین پہ کتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، جمعے میں کتنی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیلۃ القدر پہ کس قدر ساری رات عبادتیں کی جاتی ہیں، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، علم بھی پڑھائے جا رہے ہیں۔ جس قدر آج علم کا اور معلومات کا دورہ ہے، آج سے 50 60 70 سال پہلے نہیں، گھر گھر حافظ بن رہے ہیں، لیکن فکریں پست، یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن فکریں پست، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، بے ایمانی، بد اخلاقی، چور بازاری، حقوق پہ ڈاکے ڈالنا، اس کا دورہ ہے، اور کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جس کے ماتھے پہ محراب ہے وہ یہ نہیں کرتا ہوگا، وہ سب سے زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فکر کی بلندی کے لیے، ان کے فکر کی تعمیر کے لیے کوئی فورم نہیں ان کو ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہی سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں۔ آپ کا وجود اقدس سراپا معجزہ، لیکن عظیم معجزہ اس کائنات کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحبت یافتہ وجودوں کو جو فکری بلندی عطا فرمائی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور وہ فکری بلندی ان کو کتابیں پڑھنے سے نہیں ملی،
وہ فکری بلندی ان کو عبادات سے نہیں ملی، وہ فکری بلندی ان کو مجاہدات اور جہادوں سے نہیں ملی، وہ اگر ملی تو آقا کی صحبت سے، صحبت میں بیٹھ کے ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا، ان کی فکریں بلند ہو گئی۔ اسی طرح بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے صحابہ سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، ان کی بھی فکریں اسی طرح پالش ہو، اسی طرح بلند۔ لیکن ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک فکر یہ ہے کہ ہم یہ باتیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، یہ سارے کام کریں گے، میں جنت مل جائے گی۔ ایک فکر یہ ہے جنت مل جائے گی۔ ایک فکر یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں اپنے پروردگار عالم کی محبت مل جائے گی، اس کی رضا مل جائے گی، اس کی خوشنودی مل جائے گی، اور پھر ہر کام کے، ہر عمل کے پیچھے یہی سمیٹو، یہی فکر کار فرماؤ، یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کے کرنے سے مجھے اپنے مالک کی رضا مل جائے گی، اور یہ جو کام کرنے لگا ہوں اس کے کرنے سے ناراضگی ہو جائے گی۔ تو کس قدر اس فکر کی بلندی سے معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ تو یہ ایک مثال ہے فکری بلندی کی کہ صحابہ کو جب حضور کی محبت اور عشق نصیب ہوا تو ان کی عبادات کا محور جنت اور اس کی نعمتیں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ان کی عبادات کا محور محبت الہی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس اکثر بیٹھے رہتے، صحابہ صفا میں سے تھے، محبت تھی، عشق تھا، ہر وقت زیارت میں ہی رہتے۔ ایک روز سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کبھی تو گھر بھی چلا جائے، اپنی بوڑھی ماں کا بھی پتہ لیا کر۔ آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے۔ آپ نے پوچھا میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ پورا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ گھر بھی چلا کر، میں گیا تو تھا، میں بس گئے تھے تو بھی پھر آ گئے ہو۔ کیا حضور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا ہی زمانہ گزر گیا یہاں سے۔ یعنی ان کے دلوں کی محبت اور عشق اس کمال کے اوپر تھا کہ وہ اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے دینا ہی نہیں چاہتے تھے حضور۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ جو ہر وقت اس باکمال اور عظیم ہستی کے سامنے رہتا ہو اور شان نبوت کی کے کمالات اس کے اوپر پڑھتے ہوں، کیسے اس کے اندر انقلاب نہ آئے گا، کیسے اس کی فکریں بلند نہ ہوں گی۔ یہی بات ہے جو قرآن کے اندر بھی رب نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ آپ میرے حبیب آپ ان کو اپنی صحبت عطا فرمائیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کو اپنی صحبت عطا فرمائیں، اس لیے کہ جو کمال ان کے اندر پیدا ہوگا آپ کی صحبت سے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ان کو اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ آپ کی نگاہیں، آپ کی پاک نگاہیں ان کے اوپر پڑتی رہیں گی، ان کے نفوس کا تزکیہ ہوتا رہے گا اور ان کے قلوب کا تصفیہ ہوتا رہے گا۔ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں جو اس انسان کے اندر ٹھیک ہو جائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے، اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، قلب کا تصفیہ ہو جائے۔ نفس کا تزکیہ ہونے سے جو شیطان کے شر کی کا ایلیمنٹ ہے وہ اسے دور ہو جائے، اور قلب کا تصفیہ ہونے سے تجلیات الہی کا ورود اس کے قلب پر ہونا شروع ہو، دل پاک ہو جائے گا تو وہ پاک ذات اپنی تجلیات سے اس کو نواز دے۔ پھر قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ کا مصدر اس کا قلب بن جائے گا جب اس کا تصفیہ ہو۔ یہ دونوں کام یاد رکھیں، نہ تو کتابوں سے مطالعے سے حاصل ہوتے ہیں،
نہ یہ باتوں سے حاصل. یہ دونوں کام اگر حاصل ہوتے ہیں تو شیخ کامل کی صحبت سے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شاہ نقشبند، پیر و مرشد، پیر و مرشد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ یہی ہمارے آقا کا فیض ہے. سبحان اللہ. یہی آپ کا فیض ہے جس کے متعلق حضور کا ارشاد گرامی ہے، میں نے اپنے رب سے جو کچھ حاصل کیا صدیق اکبر کے سینے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جس نے فیض حاصل کرنا ہے وہ صدیق اکبر کے سینے سے جڑ جائے. سبحان اللہ. یہ سینہ اس مصطفیٰ ہو گیا ہے، اب اس سینے سے جڑ جاؤ، اس کی صحبت اختیار کرو، تمہیں وہی فکریں وہی کمال نصیب. سبحان اللہ. اور اسی طرح اور یہ جو ہمارے سلاسل ہیں طریقت کے، اگر غور کیا جائے تو ان کی اتھینٹسٹی یہ ہے کہ ہر وجود نے اپنے سے اوپر کسی وجود کے ساتھ اپنے سینے کو جوڑا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہمارا سینہ حضرت خواجہ خلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا، ان کا سینہ خواجہ نعمت اللہ کے ساتھ، ان کا سینہ خواجہ فقیر محمد کے ساتھ، ان کا سینہ خواجہ غلام محمد ملکانی کے ساتھ، ان کا سینہ خواجہ قاسم موڑوی کے ساتھ جڑا، ان کا سینہ خواجہ نظام الدین قیانوی کے ساتھ جڑا، اور ان کا سینہ خواجہ نور محمد چرائی کے ساتھ. یہ سینے سے سینے جڑتے گئے، ان سب کا ذکر کرتے جاؤ، آخر میں صدیق اکبر کے ساتھ سینہ جڑ جائے اور صدیق اکبر کے سینے کو سینہ مصطفیٰ قرار دے دیا. آج کے دور میں بھی یہ جو سلاسل طریقت ہے ان کے اندر وہی خوشبو موجود ہے، بشرطے کہ اس کو رسم نہ بنا دیا، اس کی حقیقت کو اختیار کیا جائے، رسم نہ بنا لیا جائے. جس طرح کسی بزرگ کا بیٹا اگر ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو صرف بیٹے ہونے کی نسبت سے تو اس کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اگر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے لوگ ان کے نقش قدم پر نہ چلے، ان کے سینہ مبارک سے فیوز و برکات حاصل نہ کریں تو پھر تو وہ ان کے مشن کے اوپر نہ چلے. لہذا آج بھی یہ جو سلاسل ہیں یہی اصل میں وہ فورمز ہیں، یہی وہ سلاسل ہیں جن کے ساتھ وہ بستہ ہو کے آج بھی سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فیض کو پایا جا سکتا ہے. اور یہ فیض صرف صحبت سے حاصل ہے. کسی نے بھی ہمارے بزرگوں میں سے کسی ایسے بزرگ کا نام لو جو بغیر صحبت کے کمال پہ پہنچا ہے ہی نہیں کوئی. یہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی، کیا یہ کسی ایسے سینے سے نہیں جڑے تھے؟ حضرت ابو الفضل قطلی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنا سینہ لگایا. علی اجویری داتا گنج بخش، نام تو علی اجویری تھا، داتا گنج بخش بن گئے، تقسیم کرنے والے بن گئے اللہ کے خزانوں. یہ اس صحبت کا کمال تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال اپنے مرشد پاک کی صحبت میں، اور جب تک ان کا وصال مبارک نہیں ہوا وہیں پہ رہا، اور ان کا وصال بھی جب ہوا تو میری ران کے اوپر ان کا سر اقدس تھا اور آخری لمحات تھے، اور آپ نے مجھے ایک وصیت فرمائی، اس کے بعد میری رانوں کے اوپر ہی آپ کا انتقال ہوا. فرمایا علی کائنات کے اندر جب تک تیری زندگی ہے تجھے ایسے معاملات پیش آتے رہیں گے جو کبھی تیری مرضی کے مطابق ہوں گے، کبھی تیری مرضی کے خلاف، لیکن وہ ہوں گے رب کی طرف سے، وہ ہوں گے اللہ ہی کی طرف سے. لہذا تو ان دونوں میں سے ہر معاملے پر راضی بر رضا رہنا، راضی بر رضا رہنا. خواہ اچھا معاملہ آئے پھر بھی راضی رہنا، اگر تیرے خلاف آئے تو پھر بھی راضی رہنا، گلہ شکوہ نہ کرنا. فرماتے ہیں یہ ارشاد فرمایا اور آپ کی روح تک سے
کتنا عرصہ صحبت میں رہے. اسی طرح دیگر بزرگان دین جنہوں نے بھی کمالات حاصل کیے اور اس بر صغیر پاک و ہند میں اس دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے جن کے توسط سے آج ہم مسلمان ہیں، وہ کون تھے؟ وہ یہ جن کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ پوچھن فرقہ پوشن کی ارادت ہو تو دیکھیں، نہ پوچھن فرقہ پوشن کی ارادت ہو تو دیکھن کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کے وہ غلام ہیں، یہ حضور کے وہ غلام ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے معجزات اپنے آستین میں لے کے بیٹھے. حضور کا ارشاد گرامی ہے میری امت کے یہ جو اولیاء ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے. نبی تو نہیں ہے لیکن ان کے جو کمالات ہیں ان کا ظہور ان سے جب ہوگا تو بنی اسرائیل کے انبیاء سے جن کمالات کا ظہور ہوتا تھا وہ ان کے ذریعے کا وہ علم ہے، کا وہ علم ہے، کا وہ بردباری ہے، کا وہ اخلاق اور کردار کی عظمت ہے، کا وہ حضور کے مشن کی تبلیغ ہے. یہ سارے کے سارے کمالات ان کے وجود سے ظاہر. وہی کمالات سے ایک شخصیت خواجہ اجمیری، ایک شخصیت تنے تنہا وجود، نہ کوئی تلوار ہے نہ ڈھال ہے نہ کوئی فوج ہے، تنے تنہا کفرستان میں ڈیرا لگاتے ہیں، توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے گاتے ہیں. 90 لاکھ کافروں کو مسلمان، 90 لاکھ مختصر سی زندگی میں 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. آج تو تبلیغ اس طرح کی ہو رہی جو مسلمان ہیں انہی کو مسلمان کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کفرستان میں جا کے بیٹھ کے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. ان کے دل مسخر کیے، زبردستی نہیں مسلمان کیا، ان کے دل فتح کیے. آج بھی دیکھ لو وہ جو ہندو ہیں نا وہ بھی ان کے بازار پہ حاضر ہو، چلو جو بھی ان کا عقیدہ ہے، لیکن ان کی عزت اور ان کی توقیر، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے نافرمانوں کو بھی کے دلوں میں بھی یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، جس کی عزت کرو وہ بھی ان کے دربار پہ حاضر ہوتا ہے. اس طرح ہمارے حضرت خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے روضہ مبارک پہ سکھ، ہندو، عیسائی سارے حاضری دیتے اور ان کے لیے سب سے اوپر انہوں نے بنایا ہوا ہے، اوپر ایک حصہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ غیر مسلم جا کے تو ان کے بارگاہ میں حاضری دیتے. اہل ایمان کے لیے نیچے ہے اور ان کے لیے اوپر ایک بنایا ہوا ہے تو اس میں جا کے حاضری دیتے. یہ اکنالجمنٹ ہے، یہ تسلیم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مولا کو راضی کیا، جنہوں نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں جگایا اور اس محبت کو اپنے غلاموں کے وجودوں میں ڈال دیا. یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جو دین کے صحیح وارث ہیں، جن کی فکروں کی بلندی اور جن کی فکروں کی عظمت آج بھی ہمارے لیے عظیم ورثہ ہے. آج بھی اگر ہمیں اپنے معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا کرنی ہے تو انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، انہی کے طریقوں کو اپنانا ہوگا. درس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر فکری بلندی نصیب نہیں. درس قرآن تو صاحب قرآن سے حقیقی نسبت کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے. میں نے سنا ایک جگہ یہاں پہ وہ ویلنشیا ٹاؤن میں آج کل جگہ جگہ یہ درس قرآن ہو رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی عورتوں کی ہے، کوئی عورت وہاں پہ کرے. تو مجھے کسی نے بتایا، بلکہ شیخ اکرم صاحب کی بیویاں انہوں نے مجھے وہ گئی تھی وہاں، یعنی وہ عورت درس دے رہی تھی. اس دوران وہ کہنے لگی، یہ کہتے ہیں کہ حضور آتے ہیں
किधर आते हैं? जो मर जाता है वो भी कभी आता है। ये फिक्र है, ये तरसे कुरान है। कुरान के याद पढ़ पढ़ के लोगों को गुमराह करना सबसे ज्यादा बड़ी ज्यादती, सबसे बड़ी ज्यादती। मैं समझता इससे बड़ी ज्यादती है कि सादा लोग ये समझिए तो कुरान की आयतें पढ़ तर्जमे मर्जी के कर रहा है। फिक्र जांगलू अगर कुरान के मैंने सीख के कुरान फहमी समझी जाए कि मैंने कुरान के माने पढ़ लिए, मुझे तर्जमा याद हो गया कुरान का, इसलिए अब मैं कुरान को समझने वाला बन गया। अल्लाह के बंदो, अगर तर्जमा सीख के कुरान पढ़ने वाला या कुरान समझने वाला बन सकता तो फिर तो कुरैश मक्का जो थे उनसे ज़्यादा समझदार कौन हो सकता? जिनकी ज़ुबान में कुरान नाज़िल हुआ, उनको को माने सीखने में, पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत थी। लेकिन आपने फरमाया यतलू अलैहिम आयाती, महबूब आपने आयात तो मेरी तलावत करके इनको बतानी है, मेरी आयात तलावत करके इनको सुनानी है। लेकिन ये इनके लिए काफ़ी नहीं होगा, अभी इन्होंने मेरा पैगाम सुना है, इसको समझना और इसके ऊपर अमल करना वो बात की बात। अभी तो सुना है पैगाम आपकी ज़ुबान मुबारक, अब आगे जो काम करना है वो ये करना है, वो यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। अब आपने अपनी सोबत की आँच दे के, अपनी सोबत की आँच दे के इनके नफूस का तज़किया करके, इनके क़ुलूब का तज़किया करके, इनके वजूदों को इस काबिल बनाना है कि ये मेरे पैगाम हिदायत को कबूल करने वाले बने, ये मेरे पैगाम हिदायत पर अमल करके इस कायनात के आला तरीन इंसान बन जाए, अहसन तकवीम का हसीन मुरक्का बन जाए, ये साहिब किरदार मुसलमान और मोमिन बन जाए। वो मोमिन, वो साहिब किरदार मोमिन जिसको मैंने अपना खलीफा डिक्लेयर किया, ये वो बन जाए। ये बनना सिर्फ कुरान सुन के मुमकिन नहीं है जब तक कि तज़किये से ना गुजरेगा और जब तक तस्फिये से। तो तज़किया और तस्फिया जो है ये ज़रूरी है, समझे, ये ज़रूरी है। जब ज़रूरी है तो फिर कैसे हो सकता है? फिर हुजूर ने जैसे किया वैसे हो सकता है। यही है ना सुन्नत रसूल अल्लाह, जिसने जैसे हुजूर ने तस्फिया तज़किया किया है वैसे हो सकता है। तो बताओ हुजूर ने कैसे किया है? अपनी सोबत में, अपनी निगाहों में रख के किया, जिस तरफ उठ गई दम में दम, उस निगाह करम। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके हमें इन चंद मकबूल लम्हात के सदके जो उसके नाम पे इकट्ठे हुए, उसकी मोहब्बत में जमा हुए, उसकी खातिर यहाँ पे आए हैं, इन हसीन और बाबरकत और मकबूल लम्हात के सदके अल्लाह पाक हमें भी कामिल इस्तिकामत के साथ इस रास्ते की खूबसूरती को, इस रास्ते के आला हक़ाइक़ को हासिल करने की तौफ़ीक़, और जिनके दिल महरूम हैं अल्लाह पाक उनकी महरूमियों को दूर करके उन्हें भी इस रास्ते की हिदायत बख्शे। और बिलअमूम उम्मत मुसलमान जो तरह तरह की खराफात, कमज़ोरियों का शिकार है, अल्लाह पाक इस उम्मत को ऐसी कामिल रहनुमाई बख्शे कि जिसको इख्तियार करके ये कुफरस्तान की तमाम तर साजिशों से आगाह हो जाए, और आगाह होने के बाद अपने असलाफ की शान शौकत को हासिल करने के लिए तड़प और तलब पैदा हो जाए। उस तलब के पैदा होते ही फिर अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है कि तुम ऐसे करोगे तो मैं ऐसे करूँगा। फिर ये वादे रब ने पूरे भी किए, आज भी पूरे करता है। जिस जिस लेवल पे जो बंदा उस तरीके के मुताबिक चलता है, रब आज भी अपने वादे को पूरा कहता है। तू तकवा अख्तियार कर, तू मेरे रास्ते पे चल, मैं इस दुनिया के अंदर जिस कदर भी खराबियाँ
جس قدر بھی دکھ تکلیف ہے میں تجھے ان سے پناہ چاہتا ہوں. میں تجھے کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دوں گا, بے عزت نہیں ہونے دوں گا. زندگی کی آخری سانس تک میں تیرے ہر معاملے کی حفاظت کروں گا اور کبھی تجھے محروم نہیں رکھوں گا, اس لیے کہ تو مجھے ہر وقت یاد رکھتا ہے, میں بھی تجھے ہر وقت یاد رکھتا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا رب ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں جس قدر بھی ذکر فکر ہوا ہے, ختم خواجگان پڑھا گیا ہے, تیرا تیرے محبوب کا ذکر جو گفتگو ہوئی ہے تیرے نام پر, یا مولا اپنے محبوب کا صدقہ سب کو قبول فرما. اس کا اجر و ثواب ہم ہدیۃً تحفۃً اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, اہل بیت اکرام, امہات المؤمنین, آپ کی آل اولاد پاک, آپ کی امت کے جمیع اولیاء اکرام, خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے خواجہ کرام اور حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب مسلم, خصوصاً بالخصوص اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ محمد شاہ نقشبندی مجددی گوجری شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حضور ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. آپ کے صدقے آپ کی امت کے جمیع مومنین مومنات, مسلمین مسلمات اور حاضرین محفل کے جتنے چھوٹے بڑے اس دنیا سے فارغ ہو چکے سب کو پیش کرتے ہیں. یا مولا اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو بخش دے, ہر لمحہ اپنی یاد اور اپنی محبت کا سرور عطا فرما. یا مولا ہمارے قلوب کو اپنے محبوب کے عشق سے پرنور فرما, ہماری زندگیوں کو آپ کی سنت کے نور سے مصروف فرما. یا رب کریم اپنے محبوب کے صدقے بیماروں کو کامل, یا مولا بیماروں کو کامل شفا عطا. یا رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہم سب کی جائے اہل خانہ پہ اپنی رحمت کو. یا مولا کریم ان کو آپس میں محبت پیار اتفاق. یا الہی ان کے رزق میں وسعت برکت. یا رب کریم ان کے معاملات میں برکت. ان کی محبت اور شوق کو روز اپنے اضافے میں تبدیل فرما. یا رب کریم اپنے حبیب کا صدقہ ان کو عمل صالح کی کامل توفیق. یا رب کریم اس کے اوپر انہیں کامل استقامت عطا. یا الہی اپنے محبوب بندوں کی محبت و صحبت اس دنیا کی زندگی میں وافر نصیب فرما اور روز حشر اس پاک روح کے ساتھ ہمارا حشر نصیب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب. صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا